पता नहीं कोई पापड़ वाला, कोई फलाना, उनके नामों पे इन्होंने पैसे मंगाए और उनके नामों पे मंगा के इन्होंने करप्शन की। तो इसलिए इनके ऊपर दो बड़े सीरियस चार्जेस हैं, और वो जो दो चार्जेस ये हैं कि इन्होंने अपने असासे अपनी इनकम से ज़्यादा बनाए हैं, और वो कहाँ से आए हैं हमें पता है, वो कहाँ से आए हैं, वो करप्शन से आए हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये थे, इनमें ये पैसे बनाते थे। सो एक एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। आपको याद है कि 1992 में नवाज शरीफ ने ये कानून बनाया था, और ये कानून एक बहुत बड़ा रास्ता है करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का। और वो कानून ये है कि अगर बाहर से पैसे आएंगे तो उनका पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ से पैसे बाहर भेजो हुंडी के ज़रिए, उसके बाद पैसे जो है वो मंगा लो मनी लॉन्ड्रिंग करके अकाउंट्स में, और ना उनको कोई टैक्स वाला पूछता है ना कोई और पूछता है। तो ये तो इनकी तारीख है करप्शन की। और ये 7.5 अरब के असासे जो इनका और ये अभी वो है जो डिक्लेयर्ड है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है। और इनके और भी, इसका सन इन लॉ जो है उसने भी माल लंबा ही कमाया, बाकियों ने भी कमाया, लूट के खा गए सारे मुल्क को, और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ। थैंक यू सर। ये मुझे दे दें बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत साहब ने बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी, और इसमें एक चीज़ शुरू में वाज़े में कर दूं कि जुर्म जो है वो कभी नहीं मरता, क्राइम नेवर डाइज। अगर जुर्म मरने वाली चीज़ होती तो क़यामत कभी बर्पा ना होती। तो ये जो खुशफहमी में है कि इनके केसेस ख़त्म हो गए, वो सारे केसेस जो ट्रायल के बग़ैर ख़त्म हो रहे हैं, जो ट्रायल के बग़ैर ख़त्म हो रहे हैं, वो एक एविडेंस के तौर पे नैब के अंदर एफआईए के अंदर मौजूद रहने चाहिए। और जो कस्टोडियन हैं इन डॉक्यूमेंट्स के, उनको चाहिए कि इनकी हिफाजत करें। जिस तरह कोर्ट टकना में हुआ था कि स्विट्ज़रलैंड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे, वो नैब के अंदर रखे गए, और जब NRO 1 को इफ्तिखार चौधरी ने स्टॉक ऑफ किया और उस केस को चलाने की कोशिश की गई, तो पता चला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। तो ये मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ से उन मुक़्तदर लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और साथ वार्न भी कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आप कस्टोडियन हैं, आप अमानतदार हैं। ये इस पब्लिक गरीब आवाम का पैसा है जो इन लोगों ने खाया है, और इसको आपने संभाल कर रखना है। कल आपसे सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकती है, और जो भी इक़्तिदार में आएगा और इस पोजीशन में होगा तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसलिए ये लाजमी है। और इस ज़मन में हमने ऑलरेडी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हमने पूरी अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है। इसलिए हम इस वक्त रुके हुए हैं। अदरवाइज़ हमने रमज़ान शुगर मिल का जो केस उन्होंने ड्रॉप किया है, वो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में हमने इंक्वायरी उसकी ऑथराइज़ कर दी है, लेकिन रोक इसलिए गया है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। और हमने चेयरमैन नैब को ख़त भी लिख दिया है कि वो सारे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा इन्वॉल्व है और वो केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, वो हमें भिजवाए जाएँ ताकि हम उनकी पंजाब के अंदर उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। इसमें शरीफ फैमिली की जो टोटल केसेस हैं, 2 केसेस शफकत साहब ने एक्सप्लेन कर दिए, और तकरीबन 18 केसेस हैं जिसमें 40 अरब रुपए की टोटल करप्शन का प्रोफाइल बनता है। दो चीज़ें इन केसेस के अंदर जो शफकत साहब ने ब्रीफ की, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इसमें एक गुलजार नामी शख्स था, 2005 में उसकी डेथ हो जाती है और इसका अकाउंट ऑपरेट होता है उसके मरने के बाद भी। उसके अंदर एक शख्स है औरंगजेब, ये जो आप शफकत साहब ने बात की थी कि रिश्वत का पैसा, उसका क्लियर कट 50 लाख का चेक है उसके अंदर आया हुआ है, 50 लाख का चेक है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ये पैसे क्यों जमा करवाए, उन्होंने कहा जी मुझे वज़ीराबाद की ब्यूटिफिकेशन का ठेका फिर दिया गया था और DC को और म्यूनसिपल कमेटी को मेरे अंडर कमांड कर दिया गया था। तो किसी मुअज़्ज़म मुल्क में अगर जुडिशल सिस्टम इफेक्टिव हो तो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को पनिश करने के लिए यही एक एविडेंस काफ़ी है। छोड़ दें 16 अरब को,
امریکہ میں ایک گورنر کو 6 ماہ قید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس نے $60 کا ٹکٹ ان کیش کر لیا تھا، لان مور مشین اس نے سرکاری استعمال کی تھی، اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے کے اوپر اس نے سرکاری فوٹوگرافی استعمال کیا تھا. تو اگر پبلک آفس ہولڈر کی یہی ایک مثال کافی ہے. اور یہ وہ پرسار کیس ہے جو 2 سگے بھائیوں مزمل رضا اور غلام شبیر کو کھا گیا، یاد رہے، جنہوں نے ان کو سسلین مافیا لکھا تھا، یہ وہی کیس ہے. اسی کے اندر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، گلزار بھی ڈیتھ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ وہ چپراسی جو تھا وہ پرسرار حالت میں دبئی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا. اس کے علاوہ 3 بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں، ٹوٹل کیسز ان کے تقریباً 18 ہیں. وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 23 کروڑ روپیہ والد صاحب نے سینکشن کیا ایز اے چیف منسٹر، اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہیں نالا کھدوایا مل کے اندر سے. 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا لگایا گیا اس کے اوپر. ان کا دوسرا کیس پنڈی میٹرو پروجیکٹ کا ہے. بہت سارے کیسز میں سے 3 آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، جس میں شہباز شریف نے ڈائریکٹر RDA کو حکم دیا کہ جناب والا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ کمال مصطفیٰ کو دے دیں. کمال مصطفیٰ کو 4.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. یاد رہی احسن اقبال کے سگے بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنی ذاتی نرسریوں سے 100 روپے کا پودا کے 1000 کا لگا کے چند لاکھ خرچ کر کے وہ 4.5 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ مس یوز آف اتھارٹی کا بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا. یہ یاد رہے احسن اقبال، پروفیسر احسن اقبال کے بھائی ہیں. جی بالکل. تیسرا کیس جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انکوائری سٹیج میں. یہ دونوں کیسز انکوائری میں ہیں، یہ جو میٹرو والا ہے اور یہ تیسرا میں بیان کرنے لگا. پرائم منسٹر کے 2 جیٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ اسحاق ڈار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے، اور یہ ہم نے آلریڈی نیب کے اندر کمپلین ڈال دی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے ایسٹس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. یہ 2 جیٹ جو ہیں 2014 سے لے کے 2018 تک بھائی جان نے، چھوٹے بھائی جان نے بڑے بھائی جان کے پرائم منسٹر تھے استعمال کیے اس دوران. اور انہوں نے 515 اندرونی اور 39 بیرونی دورے کیے، نجی دورے کیے. اور اس پہ ٹوٹل جو حکومت پاکستان کا خرچہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ 40 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 40 کروڑ روپیہ. اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس جو ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 3 کیسز جو ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ لسٹ تو لمبی ہے، 18 کے 18 کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا. اصلی بات جو دوسری بات جس سے میں آنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے. ایسی ہے نا؟ تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو NCA نے کہہ رہے جی بھائی NCA نے چٹ دے دی ہے، کھنگالا ہے 2019 سے لے کے 2022 تک کچھ نہیں ملا، اور بالکل منی لانڈرنگ کے ساتھ میں کلیئر ہو گیا. یہ فوکس کر لیں گے اپنے کیمرے ان کے اوپر. یہ وہ 4 اکاؤنٹس ہیں، اگر آپ اس پہ فوکس کر لیجئے. میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینل کو دکھا سکیں. یہ چاروں اگر یہاں 1, 2 and 3 and 4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں جو NCA نے فریز کروائے. NCA بتائیں کیا ہے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی. انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی کہ ان 4 اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے. یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں چاروں. اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے پیسے کہاں سے آ گئے، اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے. جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفیکیشن دی. جسٹیفیکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پہلی جسٹیفیکیشن نے یہ دی، اور یاد رہے کہ اس پر ٹیئر 1 کا ویزا تھا، انٹرپرینیور ٹیئر 1 ویزا اس کو کہتے ہیں، یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے 2026 تک ہے سلمان کے پاس. اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ یہ ذوالفقار احمد، یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے، یہ اس کے اوپر کو نظر آ رہا ہوگا ذوالفقار احمد سے 2,04,940 جو ہے انہوں نے پاؤنڈس، اس نے کہا جی میں ان کو قرضہ دیا.
کسی کا قرضہ دے کہ چیز اینڈ یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے قرضہ دیا جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے. 1 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے وہ گیا یہاں سے 1 لاکھ روپیہ پاؤنڈ سوری 1 لاکھ پاؤنڈ سوری یہ پاؤنڈز میں پاؤنڈ ہے سارے. 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لیجٹمیٹ طریقے سے پاکستان سے گیا. اور تیسری جو انہیں کم اماؤنٹ بتائی وہ 3,95,000 پاؤنڈ تھی. وہ یہ ہے دیکھ لیجئے گا یہ وہ فلیٹ ہے برکلے کا فلیٹ ہے یہ برکلے اسٹریٹ فلیٹ نمبر 230 اپر. اس میں 2005 میں انہوں نے پلی دی کہ 2005 میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے 2 لاکھ کچھ کا اور پھر اس کو انہوں نے بیچا 3,95,000 کا ٹوٹل. اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینٹ کا پیسہ تھا. تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے, اس میں 10% سچ ہو سکتا ہے, باقی 90% جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. اصل میں سلمان کو NCA نے انٹروگیٹ کیا, اس کے اکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی وائٹ کالر کرائم میں اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے سلمان کو. شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے والد صاحب تھے اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں. دیٹس آل. یہ 2 باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہتا تھا. اس کے دیٹس آل سر بٹ آئی ہیو ٹو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بریگیڈیئر مصدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پہ ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقع ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو NRO 2 دیا جاتا ہے. اور یہ پورا مذاق جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ, ایک مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ, بدنام لوگ, بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر اور پھر ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے, قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باعزت بری ہو گئے. یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی, کرپشن کو لیجیٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں. اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کے جملے کس رہا ہے, وہ تم تو کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر, تمہاری کیا منہ, کیا متھا, کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو. عمران خان سے تو مخاطب بھی نہیں تم کر سکتے, تمہارا کیا قد ہے. اور تم تو آج یہ جو اور یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھے کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے. بچے کو جو سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتہ ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نا ذرا الیکشن, دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں. الیکشن کا نام لو تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں اور الیکشن کا نام لو تو یہ 13 جماعتیں اپنے اربوں ڈالر سمیٹ کے اور اتنے بڑے خاندان, کو سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ, کو بیٹا بیٹھا ہے, کو پوتا بیٹھا ہے, جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں. میں یہ بھی آج جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربوں روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے تھے اور وہ پیسے کہاں سے آئے. وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے. کیوں جی بریگیڈیئر صاحب, وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے؟ آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے. کیا یہ موٹر وے کا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے؟ یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے, جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شہباز کی. یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آ رہے تھے؟ 20 اس کے 1 سال کے اندر ٹرپ کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے؟
آج یہ سوال ان کا جواب نہیں یہ دے سکے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کدھر سے آئے, وہ اربوں روپے کس کے تھے. آج پوری قوم نظام سے, پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے. ایک سائیکل چوری کرنے والا سنت نگر میں پکڑا جاتا ہے, اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس. کوئی بچہ بھوک سے روٹی چوری کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں. اور کوئی اربوں ڈالر چوری کرتا ہے, کک بیک اسپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں, وہ آتا ہے اور اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں, وہ آ کے لیکچر دیتا ہے. وہ تمہیں تو فیٹف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے, تاکہ اس کے اگینسٹ قوانین بنائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے, اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے, یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے ایک نے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بڑھی ہے. لوگ نفرت آج مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے, اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ہماری معیشت آج تباہ ہو چکی ہے. 1100-1200 ارب کے انہوں نے اپنے کیس معاف کرا لیے, مہنگے ترین قرضے لیے جا رہے ہیں اس وقت, اور قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی, جس طرح شفقت صاحب نے اناؤنس کیا, کہ آج ہم یہ بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکویٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے, اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس NRO 2 کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی کر دیں گے ہم, اس کے پڑخچے اڑا دیں گے, اور یہ قوم کا پیسہ ہے, ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ جو عدل کے ساتھ, جو انصاف کے ساتھ, جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے, اور جس طریقے سے یہ اسکرین چلائی جا رہی ہے, آج پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چہروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جا رہا ہے اور انڈیمنیفائی کیا جا رہا ہے. یہ ملک جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد عوام اس کا احتساب کرے میں گی. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 1100 ارب کے تو کیسز معاف کیے گئے. PTI کے دور میں ہم نے ٹوٹل 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا. اس کا ریٹ بنتا ہے 130 ارب سالانہ. یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں یہ 10 سے 15 ارب تک پہنچ گیا ہے, اور یہ بھی پرانی قسطیں پلی بارگین کے اندر چل رہی ہیں. تو قوم کو جو کنٹینیوس پر ایئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا, وہ تقریباً 120 ارب سالانہ ہے. کیونکہ وہ جھیل یا وہ پونڈ جو 1100 ارب کی تھی, یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا. اس پوری پونڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا, ختم کر دیا, کیسز بھی ختم کر دیے. اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 120 ارب کا لاس اس NRO 2 کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر اینم, پر سال کے حساب سے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت محمود صاحب نے, مصدق صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں صرف 1 منٹ لوں گی اور میسج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دو گے. بیسکلی ذرا باہر نکلو پاکستان کے اندر. یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے ابا جی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں, تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ. کسی جگہ پہ نکلو, رات کے اندھیرے میں چپکے سے اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے, اور اس کے بعد اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا, اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں. اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا, ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں. دوسری بات, آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمڑے کا کاروبار کرتی ہیں, اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر یہ ٹھیکیداری کا جو نمبر 2 آیا ہے نا ماشاءاللہ, وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرنگ ٹھیکیداری نظام سے جو آپ پیسے کما کے لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام پہ بیچتے تھے کہ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے. عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو. آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم ہاؤس خرید لو, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو, کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور کی نہیں آئیں گی, تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے.
लूटी हुई दौलत आपको हम कहीं भी हंडाना और सुख के साथ इंजॉय करना नसीब नहीं होने देंगे। मुल्क के अंदर इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेके आपका आईनी और कानूनी मुहासबा करेंगे, और जो असली वारिस है, जिनके वसाइल को आपने लूटा है, वो आपका मुहासबा गली मोहल्ले में कर भी रहे हैं, करेंगे भी। इसकी स्पेस का मैं आपको फिर जवाब दूं कि जब इलेक्शन होएगा, जितना मर्जी आप आगे भाग लो, जितना मर्जी आप NRO 2 अभी जो जारी और सारी है उसकी एग्जीक्यूशन, एक आपके लिए अवाम ने भी सजा लिखी है, वो ये कि आप कैंपेन करके दिखाना। एक, जब आपके अब्बा जी और आपके ताया जी पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाएंगे ना, तो आप अपने, जिस तरह आपने लूटी दौलत सिर्फ अपने खानदान के अंदर बांटी है ना, टिकटें भी सिर्फ अपने खानदान के अंदर बांटोगे। 50 तुम ले लेना, 50-50 अपनी कजन को दे देना। ना आपके टिकट पे कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार होगा, या PTI के निशान पे लड़ेंगे लोग, या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। दूसरी जो अहम बात, आखिरी, आपका मुहासबा हम भी करेंगे, अवाम भी करेगी। आप जरा ये जो आपके अब्बा जी ने जो एक सर्विस शुरू की हुई है ना, उससे हट के दिखाओ। हिम्मत है तो इलेक्शन कराओ। आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? जिस दिन इलेक्शन हो गया ना, अवाम आपको बताएगी कि आपकी औकात क्या है। आपकी औकात डिग्गी में बैठना है, चेरी ब्लॉसम का टाइटल लेना है, इससे आगे की नहीं है। तो जब आपके वालिद की इतनी औकात है, तो आपकी क्या औकात कि आप हमारे चेयरमैन, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करो, लेकिन आपके खानदान का ये वतीरा है औकात से बढ़ के बातें करना, बढ़ के मारना। और आज का जो दौर है, आखिर में मैं कहूंगी ये वो बदकिस्मत दौर है जिसमें हम जी रहे हैं कि चोरू चक्का चौधरी, बाकी मैं डैश डैश छोड़ती हूँ, वो भी आपके खानदान पे फिट बैठता है। थैंक यू। अब कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। एक मिनट ये बताइएगा, जब आपकी हुकूमत बारी बारी केसेस जो थे, जब भी आप बताते थे, लेकिन अदालतों से शक्कर में सेंटर में आ जाए, लेकिन अदालतों से सर इनको रिलीफ मिल जाता था। क्या एहतसाबी जो निज़ाम है उसमें मसला है, या जब अदालत में इनके केस जाते हैं वहाँ पे जो आपके बुकला जाते हैं, वो नहीं इस केस को सही तरीके से जज साहब के सामने बयान कर सकते? मसला कहाँ पे आता है जो इनको रिलीफ मिल जाता है? देखिए, एहतसाबी निज़ाम में मसला ज़रूर है। हमारे सारे लीगल सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम है डिले का और बाकी चीज़ों का, लेकिन साथ साथ अगर कहीं से ये ख्वाहिश हो कि इनको सज़ा नहीं देनी, तो उसका अमल दखल भी उसमें आ जाता है। तो इसके बारे में कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने जिस तरह लूट मार की, देखिए सीधी बात है, 200 टीटियाँ लगी हैं इनके अकाउंट के, 200 टीटी बाहर से पैसे आए। वो भी किसी एक टीटी का बता दो कि आपने बाहर कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई जदाद बाहर डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई कारोबार बाहर डिक्लेयर नहीं किया, आपको बाहर से पैसे कहाँ आ रहे हैं? मतलब अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई ओपन एंड शट केस है, यानी कि जिसमें कोई लंबी चौड़ी गवाही एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, वो ये है कि ये 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के अकाउंट में आया है और फिर वहाँ से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी नज़र आ रहा है। तो बता दें कि जी ये हमें फ़लाँ साहब ने या कोई बेनिफैक्टर, या इसमें तो वो कतरी ख़त भी नहीं है, उसके भी बगैर है ये। वो तो कम अज़ कम नवाज शरीफ ने तो एक झूठा सच्चा क्या झूठा एक कतरी ख़त निकाल दिया था, यहाँ तो कोई कतरी ख़त भी नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल सीधा साधा लूट मार का निज़ाम है, और यकीनन हमारा एहतसाब के निज़ाम की भी कमज़ोरी है। गुजारिश ये है कि चलो उनसे मुस्लिम लीग नून आपके दौरे हुकूमत में ये कहती रही है कि नैब के सख्त कवानीन की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, इन्वेस्टर बाहर से नहीं आता, लिहाजा नैब के कानून बड़े सख्त हैं, तबाह हो रहा है मुल्क। अब तो इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है, नैब को बिल्कुल ही लंगड़ा लूला बना दिया। क्या मुल्क में तरक्की हो रही है? ये आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही। अगर नैब को मफलूज करके और अकाउंटेबिलिटी के सारे निज़ाम को ख़त्म करके अगर उससे कोई बेहतरी आई थी तो आप देख लें। असल में ये जो हमारी अशराफिया ने लूट मार की, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इन्होंने तो खोखला कर दिया मुल्क को। इसलिए पाकिस्तान की अवाम जो है इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अब आप उनकी बारी सवाल जितने मर्जी उनकी बारी बता दें कि आप पीटीआई को जिम्मेदार इस बात का समझते हैं कि आपने पार्लियामेंट से जो है वो एक मैदान छोड़ दिया,
جس سے جو ہے نیب قوانین کے اندر ترمیم آئی اور یہ سارے کیسز ختم ہو گئے. دیکھیں انہوں نے وہ ان کے پاس کیونکہ تھوڑی سی میجورٹی تھی تو وہ ان اینی کیس انہوں نے یہ امینڈمنٹس تو پاس کرا لینی تھی، لیکن جس طرح عوام کو جب ہم اس جعلی نظام سے ہٹے ہیں تو جو عوام کی طرف سے پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جتنے بائی الیکشن ہیں ماشاءاللہ وہ سارے تحریک انصاف نے سوائے چاند ایک کے جیتے ہیں، تو یہ اس کا ایک رسالہ. سارا ذمہ دار تو یہ ٹولہ ہو گیا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے. یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں، پی ٹی اے کی بدقسمتی نہیں کہ 3 سال آپ اقتدار میں رہے، آپ نہ مضبوط حکومت کر سکے. جب حکومت سے نکالا گیا آپ مضبوط اپوزیشن کے طور پہ بیٹھ سکتے تھے، آپ نے وہ اپوزیشن بھی نہیں کی. جب احتساب تھا تو خان صاحب کہتے تھے نیب کا ادارہ بھی کنٹرول اور کرنا تھا، تو آپ کس چیز کی حکومت کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائی، اگر احتساب کسی اور ادارے نے کرنا سن لیں. پچھلے 3-3.5 سال جو ہماری حکومت تھی، آپ کو حماد اظہر صاحب نے کئی پریس کانفرنسز میں بھی بتایا ہے، اگر آپ سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے. تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہمارے زمانے میں ہوئی. اس کے بعد ریونیو کلیکشن جو تاریخی طور پہ ہمارے زمانے میں ہوا. اس کے بعد جو ریمیٹنسز تھی وہ تاریخی طور پہ. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے، یہ جو نون لیگ والوں کا یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا نہیں بحث نہ کریں، آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ پوچھیں، باری باری پوچھیں پلیز. یہ ہے کہ آج چونکہ ایک خصوصی طور پر بات ہو رہی ہے، تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سابقہ دور کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں بھی لوٹ مار جو ہے وہ جاری و ساری ہے. برگیڈیئر صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ابھی کچھ ہی دن قبل میں نے 5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کو درخواست بھی دی اور ملا بھی جا کر، تو وہ یہ کہہ کر وڈرا کر دیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ یہ جی اس پر ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے، اوپر سے آرڈر ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے ہم اس کی بھرپور انکوائری کریں گے. عباسی صاحب ایک سوال لے لیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا ان سے بات کریں، آپ سوال کریں. آپ نے الزام لگایا میرے. اچھا کوئی نہیں 1 منٹ ابھی جی آپ ان کا سوال. ہاں جی بلا تفریق پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے شریف خاندان کے کیسز فیکچوئل بتائے کہ انہوں نے سرکاری جہاز جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا اور بہت سارے ٹرپس کیے، اتنا خرچہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنڈی جلسے میں خان صاحب نے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور اب تو کے پی کے میں لا بھی پاس ہو گیا کہ وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر دیکھیں یار اس کا میں جواب دیتا ہوں، اس کا میں جواب دیتا ہوں. سوال یہ کہ جو اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے نیب نے کیس روکا. دیکھیں جو اس میں دیکھیں جو بزدار صاحب کے خلاف کیس تھا اس میں ان کو انہوں نے بری کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پنجاب منسٹر کے یا پنجاب گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن کے بغیر استعمال نہیں ہوتا، اور وہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں اور اس طرح ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ 16 ارب روپیہ جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کون سا بینیفیکٹر ہے جو کہ ان کو باہر سے پیسے بھیج رہا ہے. آج تک ابھی میں شہباز شریف اور یہ سلیمان کو کہتا ہوں کہ بتا دیں کہ جی یہ ٹی ٹی جو آئی ہے یہ ہمارے فلانے رشتہ دار نے یا ہمارے فلانے کسی نے بھیجی، ایک تو بتا دیں. جی ان کا شیخ صاحب 1 سیکنڈ شعیب، اس کے بعد آپ پوچھ لیں. ایک طرف تو باتیں یہ ہو رہی ہیں آپ کہ پوچھتے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ دوبارہ قذافی صاحب کو لیٹ یاد آیا قومی ہے. اسمبلی میں حصہ لیں گی، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی کب تک توڑنے کے امکانات ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے آج لاہور آ رہے ہیں، عمران خان سے ملاقات کریں گے اور جو اسحاق ڈار سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر بھی کریں گے. دیکھیں جو تیسری بات ہے اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے 1 دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر دیں گے اسمبلیوں تحلیل کرنے کا، تو انشاءاللہ وہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا. جی قذافی صاحب اس کے بارے میں جواب عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے، جو چلے گئے ہیں. اچھا سر آپ بات کر رہے ہیں معیشت کی، جو ابھی آپ جو حکومت لینے کے تیار ہیں اور آلموسٹ اس پہ کافی آپ کی پاپولرٹی ہے، یہ بتائیے کہ جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف
मुआशी पॉलिसियां लेके आएगी कि अगर हुकूमत मिलती है तो आप उन्हीं पॉलिसियों के तहत चलेंगे या इसमें कोई टीम में चेंज कर रहे हैं? दो 3.5 साल के अंदर जो हमारी मुआशी पॉलिसीज थी उन्होंने मुल्क को खड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया। ये आपके सामने हमारे मुआशी एक्सपर्ट बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कौन सा इंडिकेटर है जो हमारे दौरे हुकूमत में ऊपर की तरफ नहीं गया। हर तरह से इन्होंने जो डेफिसिट छोड़े थे उसको हमने पूरा किया। कोविड के बावजूद हमने ऐसे इकदाम किए कि मुल्क को खड़ा किया, एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को रिलीफ दिया। इन्होंने पिछले 8 महीने में तबाह और बर्बाद कर दिया हर चीज। जी पूछो शोएब, आखिरी है। अच्छा, सोच के आप लोग जब भी निगरान सेटअप आता है, यहाँ तक हमने तारीफ पड़ी है, तो मजीद जो माशी हालात खराब हो, क्या मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है कि निगरान सेटअप की तरफ जाए, उसके बाद इलेक्शन हो, मजीद हमारी मशीन? मेरे भाई आखिरी बात है, मैं जरा इसको जरा क्लियर कर दूं। सुने प्लीज। दुनिया जहान में जहां जमहूरी ममालिक हैं, जब कोई सियासी या मुआशी बहरान शिद्दत अख्तियार करता है तो वहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं। और इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं कि नई हुकूमत आए, उसको अवाम का मैंडेट हो, वो सख्त फैसले कर सके, वो दूर रस फैसले कर सके, क्योंकि वो 5 साल के लिए वो हुकूमत आती है। यही हल है। अगर इसके अलावा कोई हल कोई तजवीज़ कर सकता है तो हमें बताएं, कोई और इसके अलावा हल है नहीं। क्योंकि ये जो इनको अगर आगे 8 महीने में आपने देख लिया कि इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला किया है जो मुल्क की बेहतरी के लिए, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो मिफ्ता इस्माइल जो है वो कोई बात करता है, इसहाक डार कोई बात करता है, तो एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन।